جائے سوئے خیام جل جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو گئی جل جا پڑا ہو قبر کا بھی ہو گئی سر کے نفان آزاد امام دلیر کا مسکن رہ جرائے میں مسکن رہ جرائے میں یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پہ میں فدا یہ خلت اخیر ہے اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر چھن جائے گی ردائیں بھی اس ازدحام میں سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوا سر ننگے بیوے نکلیں گی بلوا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ گیا کس یاد سے حسین پہ گیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا در نکل گیا بھائی کا در نکل گیا بھائی کے سامنے عمری یہ تیسرے عشرے کی آج آخری مجلس ہے جسے خطاب کر رہے تھے مولانا سید عثمان موسوی صاحب کچھ ان کے پرسنل کمٹمنٹس کی وجہ سے یہ عشرہ پورا مکمل نہیں کر پائے وہ یہ ہمارے دل میں خلش رہے گی کہ کافی اچھی انٹرسٹنگ مجالسیں چل رہی تھی لیکن انشاءاللہ پھر اگلے سال بھی وقت دیا جائے گا انشاءاللہ ان کے صحت و سلامتی کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بلند آواز میں درود بھیج دیں کل سے یہاں پر مولانا غلام السید صاحب خطاب کریں گے مجالس ہیں اور وقت کی یہی ہوگا 8:15 سے 8:30 کے بیچ میں بٹھا دیا جائے گا ان کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں تاکہ کچھ مومنین آ جاتے ہیں تو مجلس شروع کرنے میں ان کو بھی آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم طاہر عباس زوار حیات محمد افضل بی بی آمنہ جگانی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین اور جملہ شہداء کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياء في نعمته والصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ونور الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل فرجا وسائل مخرجا واجعلنا من عوانه من
دین باقی ہے وجود امام سے. عقیدہ امامت ہر ایک دین پر باقی رکھتا ہے. حالانکہ بحث امامت ابھی ہم نے نہیں چھیڑی. یہ آخری گفتگو ہے اس سال کے جہاں کے برنامے اور دیگر وعدوں کے پیش نظر. ورنہ امامت کی گفتگو بہت بڑی ہے. بہترین سے بہترین انداز موقع ہے انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر اسے رکھیں گے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ اللہ نے آخر یہ سلسلہ رکھا تو کیوں رکھا. فی الحال اسے گفتگو اسی پہ رک گئی کہ اللہ منتخب کرتا ہے, اللہ چنتا ہے. نہ کسی کو بنانے کا اختیار ہے اور نہ ہی بنانے کے بعد انکار کا اختیار ہے. یہ دونوں ہی صورتیں, نہ تو بنا سکتا ہے انسان, نہ اللہ کسی کو امام بنا دے تو اس کا انکار کرے. ایسا ہرگز نہیں. اس کے لیے یہ حق دیا ہی نہیں گیا. اسے تو صرف اور صرف تسلیم کرنا ہے تاکہ وہ اس دین پر باقی رہے جسے اللہ نے اسلام کہا ہے. ورنہ وہ دین پہ باقی نہیں رہ سکتا. آیوں کہہ دیا کہ اس نے کلمے پڑھ دیے ہیں اور کچھ چیزیں اس کی روا ہو گئی دنیاوی معاشرتی زندگی کے لحاظ سے, لیکن جہاں تک تعلق دینداری کا ہے وہ حقیقت کے دین سے ناآشنا ہے. کیوں؟ اس نے وہ عقیدہ نہیں رکھا جسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا, جسے رسول نے بیان کیا. یہ قرآن بار بار یہ اعلان کر چکا کہ یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. دیکھو یہی میرا راستہ ہے, اس کا اتباع کرو, اسی کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل, دوسرے راستوں کو نہ دیکھو. فتفرق بکم عن سبیلہ, اگر تم دوسرے راستوں کو دیکھو گے تو تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. انسان جب جائے تو ایک ہی راستے پہ جائے, چار راستوں پہ جا نہیں سکتا ہے. مولا کا اور گزر چکا پچھلے دنوں, اس میں حضرت کا یہ خاص طور پر ارشاد تھا ادھر بھی نہ دیکھو ادھر بھی نہ دیکھو, جیسے گمراہی کے راستے. جو تمہیں صراط پر باقی رہنا ہے اس صراط پر باقی رکھو جسے اللہ نے صراط کہا, اور وہ صراط ولایت مولا کائنات ہے. اہل بیت کی امامت کا عقیدہ رکھنا, صراط مستقیم پر باقی رہنا ہے. مولا کا ارشاد ہے نحن نمرقۃ الوسطیٰ, وہ ہم ہی درمیانی راستہ ہیں, سیدھا راستہ ہم ہیں. آگے بڑھنے والا بھی ہماری طرف آتا ہے, رہ جانے والا بھی ہم سے آ کے ملک ہوتا ہے. ہمیں چھوڑ کر پھر دین نہیں آ سکتا. وہ انسان یہ کہے کہ بھئی اس نے دین کو حاصل کر لیا اور پھر ساتھ ساتھ وہ در علی سے دور ہو, در اہل بیت سے دور ہو, مذہب اہل بیت سے ناآشنا ہو, تو نہیں, اس نے ابھی دین کی حقیقت کو نہیں پہچانا. نام کے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں, آپ دیکھا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان کا نام ہی مسلمان, طور طریقے بلکہ کئی تو فرقے بن گئے. نام تو اسلامی ہے, طور طریقے ادیار کے, طور طریقے دوسروں کے, اور اسے بڑے اچھے طریقے سے حسین دھوکہ دے کے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہر ایک کے ساتھ انسان کو اسی اخلاق سے ملنا چاہیے. بے شک
اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اچھی عادتوں کو پیش کرنا کوئی بری بات نہیں. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے کلمہ خدا بعد میں پڑھوایا, اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا. جس نے کلمہ خدا بعد میں پڑھوایا, اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا. اور پھر آئمہ کی تعلیم بھی ہے کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو, تمہیں دیکھ کر لوگ دین کو پہچانے. ان سب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن جو دین پر باقی رہنا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب در اہل بیت سے انسان متمسک رہے. اور یہ کوئی کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو. قرآن کی آیت ابھی پیش کی گئی, فَلَا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, تم دوسرے راستوں کو مت دیکھو, صراط مستقیم پر باقی رہو. صراط مستقیم, کیونکہ میرا راستہ ہے, مجھ تک آنے والا راستہ ہے, تم اس پر باقی رہو. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی معروف ترین حدیث ثقل ہے, انی قائم فیکم الثقلین کتاب اللہ وتربیہ اہل بیت. میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ہر ایک کو یہ یاد اور یاد ہونا چاہیے. اس شرط کے ساتھ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک کہ تم ان سے ملے رہو گے, یعنی تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان سے ملے رہو, تم محتاج ہو کہ تم ان سے ملے رہو, اور تم ملے رہو گے تب ہدایت پر باقی رہو گے. اگر آ کے چلے گئے تو اتنی ہی دیر ہدایت تھی جتنی دیر تم ان کے پاس رہے, جتنی دیر یہ تمہارے پاس ان کی محبت رہی. لن تضلوا بعدی, کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. حتی یرد علیہ الحوض, حالانکہ اس کے اوپر بڑی ایک لفظ کے اوپر بڑی بحثیں ہیں, گوشیں ہیں, وہ وقت نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے گا, انشاءاللہ کبھی اور رکھیں. ایک لفظ کے اوپر یہ حدیث کے جلدیں ایسی ایسی لکھی ہیں ہمارے علماء نے صرف یہی ایک حدیث کے اوپر. اسے نہ صرف ثابت کیا ہے بلکہ کس طریقے سے فضیلت اہل بیت اس میں سے نکل کر آ رہی ہے اسے بیان کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا حتی یرد علیہ الحوض, یعنی جو اہل بیت کے ساتھ رہا حوض کوثر میں اسے ہی آنے کا حق ہے, کسی اور کو آنے کا حق نہیں ہے حوض کوثر پر, اس لیے کہ کوثر پیغمبر کی ملکیت ہے, ساقی کوثر مولائے کائنات ہے, اور شافع میں شہزادی کی ذات ہے. اگر ہے ان سے متوسط تو انسان وہاں پر آئے, ورنہ نہیں. حارث احمد علی کا ذکر سنا آپ نے پچھلے دنوں, ان کا ایک قول یہ ہے, کافی طویل حدیث ہے حضرت کی, جو فضیلت قرآن کے بارے میں نازل تفاسیر فضیلت قرآن کے بارے میں گفتگو ہوتی, وہاں یہ حدیث ملے صحیح بہت سے کاکانی نے نقل کیا. اس سے مقدمے تفسیر سے پہلے کچھ مقدمے انہوں نے بنا دیے تاکہ پڑھنے والا پہلے رموز تفسیر سے آشنا ہو جائے اہل بیت کے سائے میں اور ان کے اقوال کی روشنی میں, نہیں کہ خود سے ہو. تو اس میں ایک حدیث بیان کی, جب عارف مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد یعنی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو دین محفوظ رہتا ہے. یہ ایک ہی جملہ ابتدا ہے, پوری حدیث نہیں سنا ہوگا. آپ کے پاس جب ہم آتے ہیں ہمارا دین محفوظ, اور آپ کو چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں تو اتنے راستے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ترجمہ ہمارے آپ خود غور کریں, پوری حدیث میں بیان کر رہا ہوں. حارث جیسا صحابی زمانے پیغمبر کو زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, مولائے کائنات موجود ہے اور مولا کے سامنے وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آتے ہیں تو دین رہتا ہے. تو جب غور کریں آپ, اس زمانے میں علی کے ہوتے ہوئے جب نگاہوں کے سامنے ہے تو یہ عالم ہے دنیا کا. آج فرزند علی پردہ غیب میں ہے, اگر عقیدہ امامت نہ ہوگا تو کہاں جائے گا پتہ نہ چلے گا. صلوات
راستے ہیں کہ پریشان ہو جائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی پستی زمانہ کتنی ہے, پستی دنیا کتنی ہے کہ جہاں سے دین حاصل کرنا چاہیے تھا اس محور کو چھوڑ دیا. خود مولا کا ارشاد ہے جو بلاوا خطبہ شخصیہ آپ اٹھائیں گے تیسری خطبہ ایسا حرفوں میں آج موجود ہے کہ اس دور کے سارے ماحول کی عکاسی کر دیا. نہ صرف اس دور میں پیغمبر سے لے کر آپ کے خلافت ظاہری اس پورے 25 سالہ دور کی آپ نے ایک بار کی منظر کشی کر دی اپنے الفاظ میں کہ اگر کوئی واقع اس دور کو پہچاننا چاہتا ہے تو مولا کے اس قول کو پڑھے, اس خطبے کو پڑھے اور ساتھ کے ساتھ حضرت کی مظلومیت اور حضرت کے صبر کو بھی دیکھے. تو اس کا پہلے ہی فقرہ یہاں پر آگے بڑھتے بعد ایک ایک لفظ کا ایک عجیب و غریب منزل کی طرف لے کے جاتا ہے زبان محترم. جہاں آپ حقیقت سے بھی آشنا ہوتے ہیں وہیں پر محبت مولا کے اضافے کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ دشمنوں نے کیا کیا ستم ڈھایا دین پر اور اہل بیت پر. انہ یعلم ان محلی محل القطب من الرحال, یعنی وہ جانتے ہیں جنہوں نے حق کو غصب کیا ہے علی کا اور اسلام کا رشتہ ویسے ہی ہے جیسے چکی اور اس کی نکیل کا رشتہ ہوتا ہے. بغیر اس کے چکی چل نہیں سکتی ہے, بغیر علی کے اسلام رہ نہیں سکتا ہے. آپ غور کریں, یہ خود مولا کائنات نے مثال دی ہے, کسی اور نے مثال نہیں دی ہے. یعنی دنیا جانتی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں پہچانتے, سب پہچانتے ہیں. علی امیر المومنین ہے, سید الرسولین ہے, امام المتقین ہے, سب جانتے ہیں. اس کے باوجود ان کا بغض اور ان کی دنیا طلبی ایسی تھی کہ انہوں نے اس محور سے ہٹ کر اسلام کو پیش کرنا چاہا. نتیجہ یہ ہو گیا دین ختم ہو گیا. یہ تو احسان ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت نے اسے بچایا, آج دنیا تک پہنچایا. کل کی گفتگو میں حضرت نے جو مثال دیا پیش کر دیا کہ اذان کو بتا کر کہا کہ دیکھو یہ ہماری فتح کا اعلان ہے, یہ ہماری فتح کا اعلان ہے. یعنی آزانیں ہو رہی ہیں, سجدے ہو رہے ہیں, تو یہ ہماری جیت کا اعلان ہے. اور حدیث میں آیا ہے ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا, نہ دنیا میں نہ عالم ارواح. دونوں میں یاد رکھیں حدیث ہے ایسی, اب یہ وقت نہیں اسے بیان کیا جائے. دین اسے کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ اگر وفاداری ہے تو واقعی کو بندہ دیندار ہے, اور اہل بیت کے ساتھ وفاداری نہیں ہے تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک شخص کیا کہ امام سجاد علیہ السلام حضرت کی خدمت میں عرض کیا اخبرنی بجمیع شرائطی, ابن رسول اللہ آپ مجھے پوری دین اور شریعت کو بتا دیں, ہے کیا دین ہے کیا. آج بھی بتا, میرا امام چاہتا ہوں کیا کچھ نہیں بتا سکتا, کیا کیا حضرت نہیں کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. علم قرآن حضرت کے پاس, تمام انبیاء کے صحیفے اور کتابوں کے علم ان کے پاس, علم ما کان ما یکون جو گزر گیا اس کا بھی علم ہے, جو آنے والا ہے قیامت تک اس کا بھی علم ہے میرے امام کے پاس. تفسیر چاہتا تو میرا امام سب بتا سکتا ہے, کیونکہ یہ منزل وہ ہے کہ کل کا کل قرآن ہے, پورا قرآن بتا سکتے ہیں, پوری شریعت بتا سکتے ہیں, پورا دین بتا سکتے ہیں. اخبرنی بشرائط بجمیع شرائط, آپ بتائیے مجھے تمام شریعت کیا ہے, دین کسے کہتے ہیں. حضرت نے صرف 3 لفظیں کہی ہیں, پورے دین کو اس میں سمیٹ دیا, پورا دین اس میں آ گیا. ارشاد فرمایا قول الحق, سب سے پہلے تو انسان حق کو قبول کرے اور حق کو بیان کرے. سب سے پہلی منزل یہ ہے انسان حق کو پسند کرے اور حق کو بیان کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہے وہ لوگ, امام کی حدیث ہے اس کو مربوط کر کے بیان کرے.
پوچھتے یا رسول اللہ یہ خوش نصیب کون ہے؟ من ہوں، آخر یہ خوش نصیب ہے کیا؟ کون وہ خوش نصیب ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ارشاد فرمایا الذین یقبلون الحق اذا سمعوہ، وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں وہ وہی لوگ ہیں جب انہیں حق بتایا جاتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے سنتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ یبذلونہ اذا سألوہ، یہ دوسرا جملہ ہے، جب حق بتایا گیا تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا، حق کے لیے پوچھا گیا فوراً انہوں نے حق کو بیان بھی کر دیا۔ غور کریں، اب امام کے دوسرے سے ملا ہے قول الحق، انسان حق پسند کرے اور حق کو بولے۔ آخر یہ کون سا حق ہے جسے دیکھ کر انسان قبول کرتا ہے اور پوچھنے پر بیان کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا حق کسی اور کا حق نہیں ہے، یہ ولایت مولا کائنات ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا علی کو دیکھو قبول کرو اور فضیلت علی کو بیان کرو۔ صلوات پڑھے محمد۔ پیغمبر کا حکم ہے اسے بیان، ذکر علی نے بات کیوں آگے کہا گیا اور بتا، اس لیے کہ تمام شریعت کو تم پہچاننا چاہتے ہو ان کے پاس زیارت کا خطاب ان الدین دین ہو والحکم حکم ہو، دین وہی ہے جو آپ نے بتایا، حکم وہی ہے جو آپ نے سنایا، احکام وہی ہے جو آپ نے بتایا، مانو تو وہی مانو جو آپ نے منوایا، رکوع تو اس سے رکوع جس سے آپ نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن منزل اطاعت اسی کو کہتے ہیں جہاں پر کہا آگے بڑھو تو تیروں کی پرواہ کیے بغیر چاہنے والے آگے بڑھ گئے، جہاں پر کہا آگ میں کود جاؤ تو آگ کے شعلوں کے حوالے ہو گئے، جہاں پر کہا ٹھہر جاؤ تو خاموش ہو گئے۔ آخر یہ منزل کیا تھی؟ اطاعت حق میں سب کچھ حکم مولا ہوتا ہے، مرضی فنا ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اسی کے ساتھ اشارہ کر کے اب آگے بڑھو، آگے ہو جاؤ، میدان کربلا میں آگے ہو گئے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ نماز نہیں ہے؟ نماز ہے، قیامت تک ایسی نماز نہ ہوگی، نہ پہلے کبھی ایسی نماز ہوئی ہے۔ سب امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کہیں بھی جماعت ہو، امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ پرسوں سنایا ہم نے کہ زری کے آگے بھی جائے گا تو چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ خود مولا موجود ہے، یعنی پڑھنے والے پیچھے بھی ہیں، پڑھنے والے آگے بھی ہیں۔ ایسا منظر نہیں نظر آ سکتا ہے ہرگز یہ اطاعت میں۔ خدا امام کے دور میں جاؤ کود جاؤ آگ میں بلا خوف و خطر، شوروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا چیز ہے آپ کہتے یہ اطاعت کی منزل ہے۔ جب حق کو قبول کر لیتے ہیں تو حق کے کہنے پر، حق کے حکم دینے پر کسی انکار کی تو دور کی بات ہے، وہ کھڑے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ انسان جس نے آپ نے کہا تھا کہ 1,00,000 چاہنے والے آپ میں موجود ہیں، حضرت نے بتایا ایسے کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا تو خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اپنی جان کو چاہتا ہے، سب سے زیادہ، سب سے آخر میں اولاد کا مرحلہ ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر اس سے زیادہ یہ کہ انسان اپنے لیے سوچنے لگتا ہے۔ اور منزل اطاعت ایسی ہے کہ جہاں پر ہر چیز قربان کر دی جائے، ہر شے کے فنا ہونے کا جذبہ ہو، تب ہمیشہ کی بقا نصیب ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی بقا ایسے نہیں آتی ہے، ایسی بقا اس مقام کے فنا کے بعد آتی ہے جہاں پر انسان سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسے اپنے دین کو بچانا، اسے اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے، اسے اپنے طریقہ کار کو باقی رکھنا ہے جس پر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ
بجز امامت کے، بجز وجود امام کے یہ کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے کہ اسے باقی رکھا جائے. پہلی چیز جو حضرت نے بیان. دوسرے والحکم بالعدل، انسان ہمیشہ عدالت اور انصاف سے حکم کرے. اسے حکم دے تو انصاف سے کرے. دوسروں کے لیے انصاف کی دہائی دینا آسان ہے، اپنے اور دوسرے کے بارے میں انصاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. جیسا خود حدیث میں آیا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کہ اپنے اور دوسرے کے بارے میں انصاف کرے تو بالکل ویسے ہی کرے چاہے دوسرے کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ صرف خالص مومن ہی کر سکتا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے ہیں. اسے دین کہتے ہیں. تو آپ بتائیں حضرت نے ان تمام چیزوں کو نہیں گنایا جو شروع سے لے کے آخر تک کے احکام ہے. پہلے اس کو بیان کیا. عقیدہ مضبوط ہو، فکر صحیح ہو، عمل خود بخود صحیح ہوگا. عمل خود بخود صحیح ہوگا. اس لیے کہ اعمال بے شک ہوتے ہیں تو اسے ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے کہ اس کی معرفت ہے، جیسے کہ اسے قبول کیا جائے. یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان حق کے ساتھ رہے، جب انسان اس عدالت میں قائم رہے. ذرا غور کریں آپ، ایسی عدالت سوائے مولا کے اور ائمہ کے کون بتا سکتا ہے؟ ان سے وابستہ رہو، تم میں یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تاکہ تمہارا دین بچا رہے. اور آخری چیز 3 لفظ بیان کیے، ایک حق، دوسرے عدل، اور تیسرے والوفاء بالعہد، اپنے وعدے کو پورا کرتے رہنا. وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، وہی تمہارا مذہب ہے. وعدے کو پورا کرتے رہنا، یعنی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں ادا کر کے اپنے وعدے کو پورا کرو. دونوں طریقے کے جملے ہیں. اخلاقی اعتبار سے انسان دوسرے کی امانت لے، اسے پہنچا. احکام کے طور پر جو چیزیں اس پر عائد کی گئی ہیں اسے بجا لاتے رہے تاکہ حق خدا ادا ہوتے رہے. حقوق کے اعتبار سے صلہ رحمی اور جن رشتے اور جن تعلقات کے حقوق ہیں اسے ادا کرے. یہ امانت کو ادا کرتے ہوئے وعدے کو وفا کر رہا ہے. اور ان سب سے آگے سب سے بڑا عہد اور سب سے بڑا وعدہ ولایت اہل بیت کا وعدہ ہے، محبت اہل بیت کا وعدہ ہے، جس کو پورا کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے. اگر دین کو باقی رکھنا ہے، انسانیت کو باقی رکھنا ہے تو ولایت علی کے وعدے کو پورا کرو تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ امانت پہنچے، آنے والی نسلوں تک یہ امانت پہنچے. کئی باب العلم میں مجلسیں ہوئی تھی، وہاں نے یہ بیان کیا تھا کہ وعدے کو وفا کرنا سوائے ہمارے کسی کو نہیں آتا ہے. ہم ادا کرتے ہیں اس وعدے کو اس طرح سے غدیر کا جشن مناتے. غدیر کے دن ولایت علی کی خوشی کر کے، اس خلافت بلا فصل کا اعلان کر کے. کیوں؟ اس دن کی دعا میں ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں وعدہ وفا کرنے والوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ آج کا دن تو نے وعدے کو وفا کرنے والا قرار دیا ہے. عالم اربع میں ہم نے وعدہ کیا تھا، غدیر کے دن اسے پورا کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اسے دین کہتے ہیں، اسے امام بیان. اور یہ ایسے نہیں آ جاتا بلکہ اللہ کی طرف سے عطیہ، اللہ کی طرف سے عنایت. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا صاحب حدیث طویل ہے، اس کے 2 جملے آپ کے حوالے خلاصہ اپنے بات. ارشاد فرمایا ہماری محبت عرش کے خزانوں میں. اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے
اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے. تو غور کریں، اسی کو عنایت کرتا ہے. حدیث بڑی ہے خلاصے کے طور پہ، جسے چاہتا ہے اس کو عنایت کرتا ہے. کب عنایت کرتا ہے؟ بچہ بھی دنیا میں آتا نہیں، ماں کے پیٹ میں ہماری محبت دے دیتا ہے. اب آپ غور کیجیے گا، اور امامی کا ارشاد دیگر حدیث میں بھی ہے کہ جب ہماری محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا تو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا. آخر وجہ کیا ہے؟ جس طہارت سے تم آ رہے ہو وہ طہارت ہماری محبت کا صدقہ ہے. اور آسان کروں میں عزیز آقا، حدیث میں ہے القلب حرم اللہ، دل اللہ کا گھر ہے. دل اللہ کا گھر ہے، حرم ہے. ولا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے گھر میں غیر خدا کو مت لاؤ. اللہ کے گھر میں غیر خدا کو مت لاؤ. اور دوسری حدیث میں ہے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں رحمت آتی نہیں ہے. غور کیجیے، وہ دل کی حدیث، یہ گھروں کی حدیث. خدا امام کا ارشاد ہے، یہ پوری حدیث ایک سلسلے میں بیان کر رہا ہوں، یہ تیزی سے نہیں گزر رہا ہوں. کل کا موقع الگ تھا، بڑی تیزی سے گزرنا ضروری تھا، گفتگو بہت تھی ادھر سمجھتی سمجھ. آج آخر بیان ہے ختم. ادھر آپ نے سنا ابھی آیا نہیں ہے، ہماری محبت دے دی. کیوں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ آئے دنیا میں تو سعادت مند بن کر آئے، قسمت لے کر آئے. تو وہ قسمت دولت دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، جوہر ولایت کی وجہ سے ہے. اس گوہر ولایت کی وجہ سے ہے جو اس قلب میں اللہ نے ڈال دیا. اور یہ دل اللہ کا حرم ہے. حرم خدا میں کسی اور کو مت بٹھاؤ. اور ویسے بھی یاد رکھے جب اللہ کا گھر کہا جائے ظاہر کسی اور کے لیے تو ہے نہیں. اور یہاں پر یہ ہو گیا کہ جس گھر میں کتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. سب نے ظاہری معنی لیے اسے، بے شک ہے ویسے ہے. یہ الگ بات ہے شکار اور دوسری چیزیں اس کے احکام ہے، اس بحث پر نہیں جانتا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث پر نہیں پڑے. تو صرف سب نے صرف ظاہری معنی لیے، حالانکہ مراد ایک اور معنی ہے، ایک معنی باطن بھی ہے. مراد یہ گھر سے مراد قلب انسان ہے، گھر سے مراد قلب مومن ہے، اور یہاں کتوں سے مراد غیروں کی محبت ہے. رحمت سے مراد معرفت اہل بیت ہے. پہلے نجاست کو نکالو تاکہ معرفت آئے. لفظ بدل کے کہوں اللہ کا گھر جب دل کو کہا گیا تو دل میں اسی کو لاؤ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ محبت اللہ کا دیا، یہ محبت اللہ کی طرف سے عنایت کیا گیا. وہ خاص گوہر ہے جو صرف تمہیں عنایت کیا ہے، خاص گوہر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر جب بھی دیکھتے مولا کائنات، مولا آتے ہوتے جا خیر البریہ اعلیٰ وسیعت ہو. اس آیت کی تفسیر میں ساری چیزیں وہاں ہیں، ادھر نہیں چلنا. لیکن بہترین مخلوق آ رہا ہے، اس کے ماننے والے بہترین ماننے والے، بہترین ماننے والے. کیوں بہترین ماننے والے؟ انہوں نے اللہ کی ویسے عبادت کی ہے جیسے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیونکہ نوم علی یقین خیر من صلاۃ شک، مولا کا ارشاد. جنگ نہروان کے وقت ظاہر 3 جنگیں ہوئی ہیں، جمل، صفین اور نہروان، اور تینوں کے تینوں مولا کے مقابلے.
تینوں کے تینوں مولا کے مقابلے 4.5 ماہ 4.5 سال کے قریب کے عرصے میں یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں. ذرا سوچے آپ یعنی دنیا نے کتنا دین کو اس طرح سے ختم کرنا چاہا کہ جگہوں میں الجھا دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو سیرت پیغمبر ثابت ہو جائے علی کے ذریعے سے. لیکن انتظام قدرت ایسا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے نہ دین ختم ہوا نہ سنت پیغمبر ختم ہوئی نہ سیرت پیغمبر ختم ہوئی ہے کیونکہ وہ نقش چھوڑ دیا جو آج تک زمانے میں باقی ہے اصل قیامت تک باقی رہے گا. ایک کے بعد ایک نہیں اور ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے. آپ سنیں گے جہاں ایک طرف آپ کو خوشی ہوگی چاہنے والوں کی خدمتوں کو دیکھ کر اور ان کے جذبے کو دیکھ کر تو دوسری طرف آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے اعلان کر دیا تھا پہلے اللہم آدمی لاکھائی سنابا علی حق کے ساتھ ہے علی حق علی کے ساتھ ہے آدمی لاکھائی سنابا. اب تو وہاں پر تھا نا جہاں کو علی مڑ جائیں. یہ نہیں کہا علی کو وہاں موڑنا جہاں حق مڑ جائے ہرگز نہیں. جدھر علی جائیں ان کے پیچھے حق جائے گا. یہ کہنے کے بعد یہ حشر ہے ان لوگوں کا. آپ کو اندازہ کیجیے گا اتنی جگہ وہاں پر جنگ نہروان کا عالم کیا تھا. اس سے پہلے کی جنگ ہوئی تو لوگوں نے نیزوں میں قرآن کو بلند کر دیا. جنگ کے رکوانے کے لیے ہار اپنی قسمت کا دیکھتے ہوئے شکست کو دیکھتے ہوئے نیزوں میں قرآن کو ادھر قرآن ہی کو گلے میں ڈال دیا. عبادتیں ہو رہی ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہے ذکر کیا جا رہا کس کے مقابلے میں مولا کائنات کے مقابلے علی کے مقابلے. جب حضرت سے کہا گیا یعنی دیکھیا کیسی نمازیں ہو رہی ہیں فوائد کے لیے جنگ نہروان اس کے بعد بھی لوگ فوائد حالانکہ کچھ بچے نہیں سوائے کا دکھا ہے وہ بھی مارے لیکن کیسی نمازیں ہو رہی ہے تو حضرت کی جملہ ارشاد فرمایا نوم علی یقین خیر من صلاۃ شک. یقین کا سو جانا شک کی نمازوں سے بہتر ہے. آخر یہ کیوں کہا کہتے ہیں نماز اس وقت نماز ہے کہ میری ولایت کے ساتھ ہو. علی کی دشمنی کے ساتھ نماز نہیں ہے عبادت کا مذاق بنانا ہے. صلاۃ پڑھے محمد یہ منزل ہے اس نورانی اس دین کو اس امانت کو اس طریقے سے جب اوپر لے کے جاؤ گے تمہارا دین محفوظ رہے گا تمہارا دین بچ جائے گا. اور پھر اس کے بعد جب تمہارا دل اس محبت سے بھرا ہوگا کوئی طاقت تمہیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی. اس راستے سے کبھی نہیں ہٹا سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیسے بھی واقعہ کیا کچھ نہیں کر سکی دنیا. آپ دیکھیے آج بھی کیا نہیں کر رہی ہے. چاہنے والے رکتے ہیں ہرگز نہیں. یہ پیغام رکتا ہے ہرگز نہیں. دین ختم ہو گیا ناممکن ہے. شریعت ختم ہو گئی ہرگز نہیں. دشمن تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. کم سے کم اگر ختم نہیں کیا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے انہیں الجھا کے رکھ دیا جائے. لیکن یاد رکھیں دامن اہل بیت سے وابستہ جب رہتے ہیں تو ہر طریقے سے مقابلے کا فن اہل بیت کے چاہنے والوں کو آتا ہے. اپنی جان کی پرواہ نہیں اولاد کی پرواہ نہیں اپنے جاؤ منصب کی پرواہ نہیں کی. اگر کسی چیز کی فکر کی ہے تو مذہب اہل بیت کی فکر کی ہے. آج یہ دین یہ مذہب یہ شریعت یہ محبت یہ عذاب اتنی سی چیزیں ہم تک آئی ہیں ایسے نہیں آئی ہے. کتنی قربانیاں دی گئی. آپ دیکھیں اٹھا کے تعلیم پڑھیں علماء اپنی فقیرانہ زندگی گزار دی جانیں دے دی اپنی خون سے لکھ دیا تاریخ کو اپنے دین کو بچایا.
تاکہ آنے والوں تک یہ پیغام پہنچے. اور آج ان کا نام روشن ہے. کیوں روشن ہے؟ کیونکہ اس عقیدے سے سمٹے ہیں. اتنا لکھتے ہو پکڑے رہے اس عقیدے کو کہ کوئی انہیں ہٹا نہ سکا, کوئی انہیں اس درجے سے ختم نہیں کر سکا. کیوں؟ یہ دین پہ باقی ہے, یہ اپنے دین پر اس طریقے سے باقی ہے, کوئی طاقت انہیں ہٹا نہیں سکتی ہے. امام کا ارشاد, پہاڑ کو کاٹا جا سکتا ہے, مومن کے دل کو اس کے عقیدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. مومن کے دل کو اس کے عقیدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. ابن سکین, امام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت کے اس دور میں عالم رہے اور اس دور کے صحابی رہے. امام سے کئی چیزیں انہوں نے پوچھی بھی ہیں, سوالات بھی کیے ہیں. آج بھی تاریخ میں ان کے سوالات بڑے علمی گوشے اور بڑے ہی معرفت کی باتیں پیش کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات. اور پھر ایسے کہ پاس اس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے اہل بیت, متوکل. یہ ملعون کتنا بڑا دشمن تھا, اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کس نے کربلا معلیٰ کو مٹا دینا چاہا. آپ خود غور کیجئے گا, یہ جو آج بھی ظلم ہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک وہ دن آئے گا جہاں پہ ظلم ختم ہوگا. چاہنے والے تو چھت کے نیچے ہیں, بقی پہ سایہ بھی نہیں ہے. یہ دشمنی ان کی آج کی نہیں ہے, یہ پرانی دشمنی ہے, یہ ہمیشہ کا دشمن ہے. کہ معلوم یہ چاہتا تھا کہ کربلا معلیٰ کو ختم کر دے. نئے نئے طریقے نکالے تھے اس نے ظاہرین کو روکنے کے لیے. ان کے ہاتھ پیر کاٹے, ہتھا نے ختم کر دیا. لوگ رکے نہیں تو جا کے اس قوری کو ختم کر دیا جائے. جانوروں کو ہل چلانے کے لیے بھیج دیا گیا کہ وہ جانوروں کو ہل باندھے جائیں اور اس کے بعد قبروں پر ہل چلا دیا جائے. نہ کوئی نشان بچے, نہ کوئی کربلا کو آئے. عزیزان گرامی, جانور جاتے حائل کے باہر رک جاتے, جانور جاتے حرم کے باہر رک جاتے. اب آپ بتائیے کس طاقت نے ان کو روک دیا؟ کون سی چیز ہے جو ان کے قدم آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے؟ یاد رکھیے نا, امام کائنات کے ہر مخلوق کا امام ہوتا ہے, چاہے وہ انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, حیوانات ہو یا ذرات ہو, درخت ہو, چاہے فضا ہو, کچھ بھی ہو, ہر ایک کا امام ہوتا ہے. حتیٰ کہ امام کی حکومت سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے, حضرت سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے. کسی کے دل میں ڈر نہ ہو کہ حضرت سلیمان سے بڑی کیسے حکومت ہے. بھائی اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی. یاد رکھیے حضرت سلیمان کی حکومت ہر ایک پر تھی, فرشتوں پر نہیں تھی. توجہ کیجئے گا, فضیلت کی بات تجھے کہہ کے گزروں گا. تو حکومت جناب سلیمان کی حکومت سب پر تھی, فرشتے پر نہیں تھی. دلیل ہے, اگر فرشتوں پر ان کی حکومت ہوتی تو ملک الموت بغیر اجازت ان کے پاس نہ آ جاتے. توجہ کریں عزیزان محترم, کبھی جب انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی اندر نہیں آئے گا تو ملک الموت آ گئے. کہا کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو بتائیے اگر حکومت ہوتی تو موت کا فرشتہ آتا کیوں؟ یہ تو سیدہ کے چوکھٹ کی عظمت ہے کہ موت بھی رک گئی, فرشتہ موت بھی رک گیا. اور کرے گا تو اس چوکھٹ کی, اس دہلیز کی فضیلت ہے. موت بھی رک گئی, ملک الموت بھی رک گیا. جی چاہتا ہے کہ اللہ اور عرض کر دوں عزیزان محترم, فرشتے رکے ہیں, دو ہی جگہ نظر آئی ہیں رکنے کی. بزرگوں کے لیے, دوستوں کے لیے, سب کے لیے کہہ رہا ہوں عزیزوں, دل سے کہہ رہا ہوں, بڑی آسانی سے کہہ دے رہا ہوں, فرشتے رکے ہیں, دو ہی جگہ نظر آئی ہیں. یا عرش خدا پہ نظر آئی ہے, یہاں پر یہ کہا کہ بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو جل جاؤ گا, یا فاطمہ کی جوڑی پر رک رہا ہے کہ بال برابر بھی بڑھ جاؤ تو جل جائے گا.
تاکہ زمین تربتیں ڈوب جائے، غرق ہو جائے۔ عالم یہ ہوتا پانی پورا بہتا ہوا آیا، جگہ بلند ہو گئی، جگہ ہی بلند، پانی اطراف طواف کرنے لگا گھومنا۔ آج بھی بتایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ پانی اپنے سر کو اس درگاہ پر پٹک رہا ہے، آج بھی بتایا جاتا ہے۔ امام الوحید کی بارگاہ کا منظر یا زیر زمین اور تہخانے میں قبر مبارک کے پاس پانی کہاں سے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ بتا رہا ہے۔ دیکھو یہ ان کے اشارے کا محتاج ہے، تو دنیا کی طاقت اسے ڈبائے گی؟ کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے، جب نوح کی کشتی طوفان میں نہ ڈوب سکی تو کیا نہر کے پانی سے قبر حسین ڈوب جائے گی؟ اور کریں آپ، جس کے نام کو لکھ کر کشتی نوح نجات پا گئی۔ آج کی دنیا میں بھی وہ تختے موجود ہیں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اور اسے پیش کیا جاتا ہے، کہ آج بھی وہ تحریریں موجود ہیں جو کشتی جناب نوح نے لکھی تھی، کہ جس کا نام لے کر ڈوبتے ہوئے بچ جاتے ہیں، اس کی خبر، اس کی مرکز، اس کا مسائل، اس کی آرام دہ غائب ہو جائے گا۔ ایسا بنو، اس کے پاس اس کے بچوں کو یہ پڑھاتے تھے ابن سکی، اور اس ملعون نے ان کے عقیدے اور ایمان کا امتحان لیا۔ کس طرح سے تعقل دعوت، اتنی بڑی جسارت کی ہے اس نے، زبان کاٹ جائے، تقابل کیا ہے، میرے بچے بہتر ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، زمانے کام رہی ہے، گھرانے کا نام دیا مولا کائنات، پیغمبر نے جسے سید شباب اہل جنہ کہا، ذرا سوچئے گا، جس کی تمثیل انبیاء سے نہیں دیتے، افضل ہے پیغمبر اور اہل بیت کے پیغمبر تمام نبیوں اور رسولوں سے، کائنات کی ہر شے سے افضل ہے۔ فرشتے جس کے گھر میں جھولا جھلانے آئے، جس کی خدمت کرنے آئے، ساری کائنات جس کے سامنے دست بستہ کھڑی رہے، یہ نجس اور یہ خبیث اس طریقے سے تقابل کرنا چاہے، غصے سے ان کا بدن کانپنے لگا۔ ظاہر ہے اب معاملہ اپنی جان کی پرواہ کرنے کا نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ کرنے کا نہیں ہے۔ ارشاد کیا، فرمایا، کہا کہ تو علی کے بیٹوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں تو تیرے ان بچوں کو کمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ ذرا اور کیجیے گا، یعنی شہزادوں کی بات دور ہے، علی کے غلاموں کے برابر تم نہیں ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد۔ کیوں کہا؟ دین کو بچایا، اس محبت سے دین کو بچایا۔ نتیجہ کہ ان کی زبان بدھی سے کھینچ لی جائے، کہ یہ منظور ہے، یہ معاملہ منظور ہے، زبان چلی جائے، جسم ختم ہو جائے، سب کچھ کٹ جائے، یہ منظور ہے، دین چلا جائے، یہ منظور نہیں ہے۔ اور یہی چیز شہداء کربلا نے کی۔ قرآن کا میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جانے والے چلے جاؤ۔ کوئی گیا، بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، تمہاری نہیں ہے۔ کوئی اٹھا نہیں، تو گیا نہیں، کہ وہ سب جانتے تھے حسین کو چھوڑ کے جانا ہے یعنی پوری آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے۔ اور نتیجہ اپنی جانوں کو قربان کیا، اور حسین ابن علی نے وہ صلہ دیا کہ آج دنیا حیران ہے کہ حسین نے جو ان چاہنے والوں کو صلہ دیا ہے، آپ دیکھیے گا، اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، حضرت کی ذریعے گنج شہیدان ہے۔ آپ دیکھیے گا، دو ہاتھ قاعدے سے پھیلائے جائیں، ایک ہاتھ ذریعے زیر شہداء پہ ہو تو دوسرا شہداء کے مزار پر ہو، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے گا۔
اپنے پاس رکھا, اپنے ساتھ رکھا, سوائے ان کے جناب اور دیگر جو شہداء ہیں جن کی خبریں معروف ہیں. تو باب الحوائج کا مزار سامنے ہے, باب الحوائج کا مزار سامنے ہے. یہ عظمت جناب عباس ہے کہ جو مزار اس طرح سے آج ساری دنیا میں وفا کی داستان سنا رہا ہے. سے یاد رکھیں, پیغمبر تک جانے کے لیے مولائے کائنات تک آنا ضروری ہے, اور حسین بن علی تک جانے کے لیے باب الحوائج کی چوکھٹ پہ آنا ضروری ہے. اور وہی اس لیے شہزادی کونین نے آ کر یہ کہا تھا اپنے چاہنے والوں سے, اپنے شیعوں سے, کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے. کہا شہزادی میں تو ہر دن جا رہا ہوں, میں ہر دن جاتا ہوں, ایک نہیں کتنی مرتبہ ہے. کہا نہیں تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جاتا. کہا بی بی مجھ سے کوتاہی ہو گئی, غلام غلطی کر رہا ہے, غلام کوتاہی کر رہا ہے, آپ ہی فرما دے. تو اس وقت ارشاد فرمایا میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جانا. غور کریں, کہا بی بی جاتا ہوں تو حسین کی زیارت کو بار بار جاتا ہے, پر عباس کی زیارت کو ایک بار جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ حسین بن علی کا ساتھ. یہ وہ شہید ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. یہاں پر امام نے یہ کہا ہو الان انکسر ظہری, عباس تم کیا گرے, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بس مجلس ختم ہوئی عزیزوں, آج کا وقت ختم ہوا, یہ ذکر بھی ختم ہوا. ذکر تو ہوتے رہے گا, بہار انجام کے ظاہر جیسا موقع رہا پھر ہوتے رہے گا. آپ خود اندازہ کیجئے گا الان انکسر ظہری, اس کے بعد کے جو فکرہ ہے وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگا کرتی تھی, وہ آنکھیں جاگے گی جو سویا کرتی تھی. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے, یہ کس بات کی طرف اشارہ اس بات کی طرف ہے عباس اب تک بیویاں چین سے سوتی تھی, اب بیویوں کو نیند نہیں آ رہی, اور دشمن جاگا کرتا تھا, اب دشمن چین سے سو جائے گا. یہ ہے مصیبت کی منزل. عزیزان محترم, یہ جناب عباس کو یاد کیا ہے. اور بھی موقع ہے کہ جہاں جناب عباس کو یاد کیا, وہ چند جملے ہیں جو بھی آخری مجلس ہے ہمارے لیے اس سال کی اس موقع کی, لہذا اسی رخصتی کے ذکر میں ختم کریں گے. عزیزان محترم, اور بھی موقع ہے. حسین بن علی نے یاد کیا, میرے امام نے کب یاد کیا, اس وقت یاد کیا, اور خود بیٹے نے جب یاد کیا ہے تو باپ نے بھی یاد کیا. بیٹے نے کب یاد کیا, باپ نے کب کیا, جب چوتھے امام سے رخصتی کے لیے آئے ہیں. جیسے ہی امام نے آنکھیں کھولی, امام نے باپ نے آگے کہا میرے لال آنکھوں کو کھولو, اب بدر کو جانا ہے, اب باپ رخصت کے لیے آیا ہے. چوتھے امام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی, اب جو نظر پڑی ہے ذرا غور کیجئے گا, بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکا. کیوں؟ حسین اتنے زخمی تھے, سر سے پاؤں تک حسین زخمی تھے. پہلا ہی سوال یہ کیا کہ بابا کیا میرا چچا مارا گیا ہے. یہ موقع ہے کہ جب بیٹے نے یاد کیا, حسین بن علی نے کیسے یاد کیا, خیمے کے در پر آئے, سب کو رخصت کیا اور خیمے کے در پر آئے ہیں. کبھی سیدھی جانب دیکھا اور کبھی بائیں جانب دیکھا, اور اس کے بعد ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مار کے کہا واہ قلتا ناصرہ, واہ قلتا ناصرہ. اور ایک کو پکارتے علی اکبر کہاں ہو, قاسم کہاں ہو, اور محمد کہاں ہو, اے حبیب کہاں. لیکن جب نہر کی جانب دیکھا تو جملہ
हम सब के लिए सवाल है, वंदना की हुसैन बहन ने भाई को रुखसत किया, सवाल किया, रुखसत कर दिया, हुसैन मैदान की तरफ आ गए। पूरी शहादत में पूरे वाकयात है, सुनते हैं, पढ़े जाते हैं और पढ़े जाएंगे, हम सभी पढ़ते हैं। आपने सुना आखिर क्यों याद किया? तो एक एक हमला करते जाते, एक एक हमला करते जाते, तलवार एक हाथ में है, नेजा एक हाथ में है, नेजे को जमीन पर टेकते और रुक जाते और देखते भागी हुई फौजें पलटती, फिर से हमला करते। एक मरतबा जब हमला कर चुके तो नहर की जानिब रुख किया, नहर की जानिब रुख किया, नेजे को देखा, रिकाबों में पैर रखकर नजर को ऊंचा किया और उसके बाद कहा, अब्बास तुम भाई की जंग नहीं देखोगे। कीजिएगा, ए मेरे भाई की, ए मेरे भाई तुम भाई की जंग नहीं देखोगे। बहादुर बहादुरों की तारीफ करते हैं, जरा अपने भाई की जंग को देखो। अल्लाह अकबर। ये मौके पे याद किया एक मौका और है जिसे याद किया जब शिव का हंजर था और हुसैन का सूखा गला था। मजलिस खत्म हुई, अभी रात निकलते हैं, हुसैन पे हमले होके हुसैन याद करते, अल्लाह अकबर। शिव का खंजर चल गया, जो सर सजदे में था वो सर नो के नेज़े पर बुलंद हो गया। बीवियों की चादरें छीनी गई, बच्चों को तमाचे लगाए गए, तालियाने मारे गए, खैमे जल चुके। अब तो खत्म हो जाना चाहिए था, अब तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कितना इनके दिलों में बुग़्ज़ है, कहा नहीं। अब लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। और का कबीला आया, कामीर हम ऐसा होने नहीं देंगे, और हमारे कबीले का सरदार है, ये हमारी बेइज्जती है। कहा जाओ लेकर जाओ, जाओ लेकर जाओ। इस तरह एक एक आता था और एक एक का लाशा लेकर जाता। अरे सारे लाशे उड़ गए, एक गरीब का लाशा रह गया। कौन था जो हुसैन का लाशा उठाता? फातिमा फरियाद कर रही है, ज़ैनब फरियाद कर रही है, परवरदिगारा ये हुसैन का लाशा। कबूल फरमा मालिक मजलिस बानिया हाज़रीन ग़ैर से कबूल फरमा मालिक। जो वास्ता है बैठे था जहाँ जहाँ मुमिन नाम रहते हैं सब जान माल के साथ इबादत फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान ज़लील व ख़ानीस को नाबूद कर दे। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार मकाम के मोमिनीन, फिर शहर के मोमिनीन अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रख। इन तमाम आशिक़ खानों पर हुसैनिया को, मौलाना को, क़िबला को, तमाम हमारे नौजवान दोस्तों आप जो भी तशरीफ़ लाते रहे, हमारे तालिब-ए-इल्माना राइस को समाअत फरमाते रहे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। हम सबको दीन अहले बैत और मज़हब अहले बैत पर साबित कदम रखे। मालिक के वास्ता का हमारा ज़िक्र कलील है, हमारा अमल कलील है, तो वह अहले बैत उसे खैर कसीर में तब्दील फरमा। खैर कसीर हम सबको इनायत फरमा। हज ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमा। दुनिया व आखिरत में हमें अहले बैत के अत्हार के साथ करार दे। मालिक हमारे इमाम के ज़हूर में तहजील फरमा। हमको हज़रत के ग़ुलामों नासिरों में शामिल फरमा। शिफा वसीना में हम सबको शामिल फरमा। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है खून पानी के बस अपना बहाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले पंजतन अपना करम तुझ पर रखेंगे हरदम पंजतन अपना करम तुझ पर रखेंगे हरदम परचमे हज़रत अब्बास उठाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले सर कलम कर दिया इस्लाम बचाने के लिए सर कलम कर दिया इस्लाम बचाने के लिए ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है तुझको दरिया की रवानी का सलाम आया है खून पानी के बस अपना बहाने वाले झुक गए खुद तेरे परचम को झुकाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले अलमदार वफा बाजू कटाने वाले जाओ से السلام علیکم یا
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى عبد الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبكر المعتورة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مثل همات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي العادل المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم ولا إجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم زيارة حضرت علي بن حسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك يا أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أصفياء الله وأعداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار محمد الحسن بن علي الولي بن حسين السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك ابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن أول قوم إسلاما وأعظمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سائر العرب والعجم السلام عليك يا أبو الحسن علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب يثرب الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ظهورك ورحمة الله وبركاته.